نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دوست احباب پرسنلی میسیج کر رہے تھے نبضوں کے حوالے سے کہ جو 6 نبضیں ہیں ان کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ بہت سے دوست ماہانہ طبی پروگرام میں بعد میں بھی آئے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ مسئلہ بن رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ وہ دوست احباب ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہماری فاؤنڈیشن نعمت طبی فاؤنڈیشن جس کے تحت ہمارا جو ماہانہ طبی تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، تو ہر ماہ کی جو دوسرا اتوار ہوتا ہے انگریزی مہینے کا دوسرا اتوار، اس میں ہمارے جو ماہانہ پروگرام ہے وہ طے پاتا ہے۔ تو آج ہم 6 نبضوں کے مزاج جاننے اور ان کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک انسان ہمارے پاس آتا ہے، ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، تو ہم اس کا مزاج کیسے طے کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت ان کا مزاج کیا ہے، ہم ان کی بیماری کا درجہ کیا ہے اور ہم نے کس درجے کی ان کو دوائی دینی ہے؟ تو آج ہم وہ 6 نبضوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں 3 آرگن تھیوری پیش کی ہے ہمارے لیے، دماغ، دل اور جگر، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کسی دن بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ مزاج طے کرنا۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں 2 ہی نبضیں ہیں جو ہے نا وہ دماغ کی ہیں، اور جو دماغ ہے یہ مرکز ہے اعصاب کا، ٹھیک ہے، دل بالکل اسی طرح مرکز ہے عضلات کا، اور یہ جگر ہے یہ غدد کا مرکز ہوتا ہے، جتنے بھی انسانی جسم میں غدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 2 ہی نبضیں اعصاب کی ہیں اور 2 ہی نبضیں ہمارے پاس عضلات کی ہیں اور 2 ہی نبضیں ہمارے پاس جگر و غدد کی ہیں، تو یہ ٹوٹل جو ہیں یہ 6 نبضیں بن جاتی ہیں۔ یہ 6 نبضیں ہی ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی کا یہ 6 کی 6 نبضیں ہی احاطہ کرتی ہیں۔ یہ 6 کی 6 نبضیں ہی ہمیں انسان کے اندر پائی جانے والی تمام بیماریوں کا انڈیکیشن دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ 6 نبضیں ہیں کون سی ہیں؟ 2 نبضیں اعصاب کی ہیں بیسیکلی۔ یہ پہلی نبض جو ہے یہ اعصابی عضلاتی، یہ بھی ایک اعصاب کی نبض ہے، ایک یہ والی اور ایک یہ چھٹی نبض، یہ اعصابی گدی، یہ دونوں ہی نبضیں اعصاب کی ہیں، اعصابی عضلاتی اور اعصابی گدی، یہ 2 نبضیں ہیں، یہ والی جو اعصاب کی 2 نبضیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 2 عضلات کی نبضیں ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہیں، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی گدی، یہ 2 نبضیں یہ ہمارے پاس جو ہے عضلات کی ہیں، یہ 2 نبضیں، اور باقی یہ جگر و غدد کی جو 2 نبضیں ہیں یہ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ہیں ہمارے پاس۔ یہ میں نے ان کو چلے الگ الگ کر دیتا ہوں، سٹار لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 6 مزاج ہیں جو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نبضوں کے اوپر آتے ہیں نا تو نبضیں ہمیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 مزاج انسان کے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 6 مزاج عمر کے حساب سے بھی ہیں، وہ میری آلریڈی ایک ویڈیو ہماری اپلوڈڈ ہے نعمت طبی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ عمر کے لحاظ سے یہ 6 کی 6 کہاں پر کیری کرتی ہیں، یعنی کہ یہ 1 نمبر نبض عمر کے لحاظ سے کن کی ہوتی ہے، 2 نمبر نبض، 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو ہمارے پاس 6 نبضیں ہیں یہ ہمیں ہاتھ سے کیسے پتہ چلیں گے، ہمیں اس کو دیکھنے کا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، انہی نبضوں کو، یہ اعصابی عضلاتی ہیں، اگر آپ ان کو یونانی طریقے سے بھی یاد رکھنا چاہیں تو آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو اعصابی عضلاتی ہے یہ سرد خشک بھی کہلاتی ہے، یہ عضلاتی اعصابی ہے، اس کو آپ خشک سرد کہہ لیں۔ عضلاتی گدی ہے یہ خشک گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور غدی عضلاتی ہے یہ گرم خشک ہوتی ہے، اور غدی اعصابی یہ گرم تر ہوتی ہے، اعصابی غدی یہ تر گرم ہوتی ہے۔
اچھا یہاں پر ایک بات ہے یاد رکھنے والی آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو اعصاب ہے نا بیسیکلی یہ اعصابی نبضیں، اعصابی نبضیں جب تک ان کے ساتھ حرارت غدی پن مطلب کہ حرارت موجود ہوتی ہے تو یہ سردی نہیں بنتی، یہ تری میں ہی رہتے ہیں. اور جیسے ہی ان کے ساتھ حرارت، جیسے یہ اعصابی عضلاتی ہے تو اس میں آپ یہ سمجھیں اعصاب کا تعلق عضلات سے ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں 75% اگر اعصابی نبض ہے تو 25 یہ ہوگی. اب اعصاب کا تعلق عضلات سے ہے، اس میں غدد اس وقت جو ہے نا وہ تحلیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں غدد نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس وقت کیا ہے، یہ سردی کی حالت میں ہے، یہ سرد خشک ہے. یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی دیکھیں 75 ہمارے پاس اعصاب کی نبض ہے اور 25 غدی ہے، لیکن یہاں پر جو عضلات ہیں وہ اس کے تحلیل میں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اعصابی غدی میں، تو اس کا مطلب اس میں حرارت موجود ہے تو یہ تر گرم ہے، ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ 6 نبضیں ہی کیوں. صابن ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اپنا فارماکوپیا دیا ہے نا ہمیں، تو اس کے اندر 6 ہی ہمیں محرک دیے، ٹھیک ہے. 6 ہی نبضوں کے 6 محرک ہیں، 6 ہی نبضوں کے 6 شدید ہیں، 6 ہی نبضوں کے 6 ملین ہیں، 6 مزاجوں کے مسل بھی ہیں، 6 اکسیر بھی ہیں، مقویات، تریاق، یہ 6 کے 6 ہی موجود ہیں. لیکن جب وہ آتے ہیں نا نبضوں کے اوپر تو وہاں پر 6 ڈیفائن کرنا، 6 نبضیں ہی کل کہہ دینا، یہ پھر بس ہمارے استاد الحکمہ حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب، یہ انہی کا یہ دیا ہوا تصور تھا کہ یہی دائی تھے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اصل میں 6 ہی کل نبضیں ہیں اور پھر ان کے انڈر ہی ٹوٹل امراض آتے ہیں، کہ 6 نبضیں ہیں ٹوٹل انسانی جسم میں، انسان کے 6 ہی ٹوٹل مزاج ہیں. وہ 6 مزاج عمر کے بچوں کے بھی ان میں کیٹیگریز ہیں، ان میں بوڑھوں کے بھی ہیں، ان میں جوان عورتوں کے بھی ہیں، جوان مردوں کے بھی ہیں، بلوغت سے آنے کے پہلے تک جو نبضیں ہیں وہ ہیں، بلوغت آنے کے بعد تک کی وہ نبضیں ہیں، بچوں کے دودھ پینے کی زمانے کی اس میں سے نبضیں ہیں. یہ ساری ایک چینل موجود ہے، چینل پر ویڈیو ایک موجود ہے عمر کے لحاظ سے صحت کی نبضیں، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ جو 6 نبضیں ہیں نا ان کو ڈیفائن کیا اور کہا کہ فارماکوپیا کی ہر چیز اگر 6 حالت میں موجود ہے تو جو نبضیں ہیں یہ بھی ٹوٹل 6 ہی ہیں. تو آج ہم نے یہ 6 کی 6 نبضیں جو ہے نا ان کو دیکھیں گے کہ یہ ہم اپنے ہاتھ سے ان کو محسوس کیسے کرتے ہیں اور کس جگہ پر یہ پہلی نبض ہوتی ہے، کس جگہ پر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی نبض، اور ان کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو آج ہم چلیں نیکسٹ ان کی طرف چلتے ہیں. ہم کلوز کر دیں گے، پیچھے رہ گئے ادھر. اچھا اس میں پہلی نبض جو ہے ہمارے پاس یہ اعصابی عضلاتی، ٹھیک ہے. اعصابی عضلاتی جو نبض ہے نا یہ میں ابھی ان کو ذرا ایک بار لکھ لوں، پھر آپ کو ایک مریضہ کو میں ہاتھ پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ نبض کہاں پہ دیکھیں گے ہم. اب یہ جو پہلی نبض ہے نا اعصابی عضلاتی، میں نے نمبر 1 لکھ دیا. یہ شہادت والی انگلی، یہ ہماری جو انگلی ہے، ابھی اس کا پریکٹیکل ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ شہادت والی انگلی پر بغیر دبائے آئے گی یہ والی نبض، ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسری نبض ہے نا 2 نمبر جس کا ہم بولتے ہیں عضلاتی اعصابی، یہ نبض جو ہوتی ہے نا یہ شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی، یعنی کہ یہ 2 انگلوں پر، یہ والی، یہ 2 فنگرز کے اوپر آئے گی یہ ان والی دوسری نبض، یہ 2 انگلیوں پر، یہ شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی پر یہ نبض آتی ہے، یہ والی عضلاتی اعصابی. تیسری ہمارے پاس عضلاتی غدی. اچھا یہ 3 انگلیوں پر آتی ہے، پہلی 3 انگلیوں پر. یہ پہلی 3 انگلیوں پر آتی ہے، یہ والی پہلی 3 انگلیوں پر. پھر ہمارے پاس آ گئی یہ چوتھی نبض، یہ بالکل سیدھی سیدھی ہے، یہ پہلی 4 انگلیوں پر آئی جاتی ہے.
इन पर है पहली 4 उंगलियों पर। कि हम ये चारों उंगलियां ही रखते हैं नब्ज के ऊपर, ये ऐसे हम, तो ये चारों की ऊपर ही महसूस होगी, चारों उंगलियों पर ही। ये जो है ये हमारी 4 नंबर नब्ज। अब बात आई 5 नंबर नब्ज की। अच्छा, ये दरमियानी 2 उंगलियों पर आती है। ये वाली सेंटर वाली, ये 2 उंगलियों इनके ऊपर आती है ये वाली। अब बात आ गई हमारे पास छठी नब्ज की, असाबी गुदी। ये जो छठी नब्ज है ना, ये वाली, ये आती है हमारी शहादत वाली उंगली पर ही। शहादत वाली उंगली पर दबाव देकर, बस ये आपने याद रखना है, दबाव देकर। ये पहली नब्ज और ये छठी नब्ज में फर्क जस्ट दबाव का है। ये बगैर दबाव के आती है, जब दबाने के बगैर आएगी तो ये 1 नंबर है, और जब ये दबा कर आएगी तो ये 6 नंबर है। इनमें, इसमें और इस नब्ज में बस एक ही चीज का फर्क है कि ये दबाव देकर आती है और ये बगैर दबाव के ऊपर ही आएगी नब्ज, और ये दबाव देकर आती है। अब चले हम एक आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। एक हाथ पकड़ कर जरा किसी का, तो आपको नंबर देखने का तरीका दिखाता हूँ, क्लोज कीजिएगा। ये देखिए जी, हमारे पास एक भाई हैं, तो ना इनकी हम नब्ज चेक करने के मैं आपको तरीका बताता हूँ, जरा क्लोज आइएगा। पहली बात तो ये याद रखें कि हमेशा जो नब्ज है ना, वो मर्द की हमेशा जो है ना दाईं चेक करते हैं, और औरत की नब्ज हमेशा बाएं हैंड की चेक करेंगे आप, ठीक है। और देखें, अब सबसे पहली बात, इसको आपने हाथ रखने का तरीका क्या होना चाहिए। ये वाली हड्डी होती है, ये आप यहाँ पर महसूस करेंगे, ये हड्डी है यहाँ पर, इस हड्डी को छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ने के बाद जो बाकी ये आपकी चारों उंगलियां बराबर होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी ऐसे। अच्छा, कुछ लोगों का तरीका कार है नब्ज ऐसे देखने का, आप मिस कर जाते हैं नब्ज को, नब्ज मिस कर जाएंगे आप ऐसे, क्योंकि इस वक्त आपकी जब इस तरह नब्ज रखेंगे तो आपकी फीलिंग के लिए आपके जस्ट ये पूरे काम कर रहे होंगे। आप कोशिश करें कि आपके ये पूरे काम करें। ये देखें जरा, ये मैंने वो ऊपर वाली हड्डी छोड़ी और नीचे मैंने ये उंगलियां रख दी, ठीक है। अब देखें, अगर हम बात करें ये अपनी पहली नब्ज की, असाबी उजलाती की, असाबी उजलाती की जो नब्ज है ना, वो जस्ट मेरी ये शहादत वाली उंगली पर आएगी, और बगैर दबाव दिए, मैंने दबाव नहीं दिया, बिल्कुल ऊपर ही, यहां पर ही मुझको इसके ऊपर इंडिकेशन महसूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी के ऊपर ही मुझको, मैं दबाव दिए बगैर हाथ ऊपर रखता हूं और नब्ज मुझको महसूस नहीं होती, तो मैं इसको दबाव देता हूं। ये देखो, अब मैंने दबाव दिया, महसूस कर, ये बगैर दबाव क्या है, ये दबाव दिया। दबाव दिया तो अगर मेरी शहादत वाली उंगली पर आती है तो वो नब्ज हमारी ये छठी है, ये वाली, ये असाबी गुदी, ये जो तार गर्म होती है। दबाव के बगैर आएगी तो वो असाबी उजलाती है, जिसको हम सर्द खुश्क बोलते हैं, ठीक है। और इसको महसूस करने का तरीका ये देख, बगैर दबाव बिल्कुल आपने हाथ ऊपर ही रखा तो आपको शहादत वाली उंगली यहाँ पर बस महसूस होगी, ठीक है। ये देखें, लेकिन अगर आप दबाव दे रहे हैं, जैसे ये मैंने इसको अभी प्रेस किया नीचे, तो वो फिर मुझे इस उंगली पर महसूस हो, इसका मतलब है कि वो छठी नब्ज है, हमारी असाबी गुदी है, ठीक है। अब ये 2 नब्जें आपकी तय होगी कि ये कहां पर महसूस कर रही हैं, ये दोनों शहादत वाली उंगली पर ही आती हैं, ये दोनों। अब बात आती है ये वाली, ये उजलाती है असाबी, ये 2 उंगलियों पर आती है, ये 2 उंगलियों पर। ये देखिए, नब्ज तरीका एक ही है, आपने रखा और नब्ज कहां महसूस होनी चाहिए, इन 2 के ऊपर। अब यहां पर दबाव मैटर नहीं करता, आप इसको बगैर दबाव के भी अगर ये आपको 2 उंगलियों पर महसूस हो तो ये उजलाती असाबी है। अगर ये दबाव देने के बाद भी महसूस हो तो ये उजलाती असाबी है। बेसिकली ये 2 नंबर ही हमारी नब्ज है, जिसको हम उजलाती असाबी बोलते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आप आगे चलें, 3 नंबर हमारी जो उजलाती गुदी नब्ज है, ये हमारी ये 3 उंगलियों पर आएगी। अच्छा, ये यहां पर भी दबाव मैटर नहीं करेगा, दबाव मैटर नहीं करेगा कि ये दबाकर आएंगी। अच्छा, हमेशा आपने उंगलियां 4 ही रखनी है, ये नहीं कि 2, आपको एक शहादत वाली उंगली पर नब्ज नजर आ रही है और बाकी आप ये अकेली रख दें और बाकी 3 आप यूज ही ना करें, ऐसे नहीं करना। नब्ज जहां पर मर्जी हो, आपका तरीका यही होना चाहिए,
ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ 3 انگلیوں پر، یہ جو ابھی میں نے کلائی پہ رکھی ہوئی ہیں، یہاں پر محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عضلاتی غدی نبض ہے ہماری. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس بچتی ہے یہ چوتھی نبض غدی عضلاتی. یہ بالکل ہی 4 انگلیوں پر ڈائریکٹ آئے گی. یہ مکمل چاروں پورے میرے کور کرے گی یہ والے، اور یہ بھی میٹر نہیں کرے گی کہ یہ دباؤ دے کر آئے گی یا بغیر دباؤ کے. یہ 4 نمبر ہی ہوتی ہے. دباؤ جسٹ میٹر کرے گا ایک تو 1 نمبر نبض پر اور ایک 6 نمبر پر، اگر وہ شہادت والی انگلی پر. اگر شہادت والی انگلی 1 کے اوپر ہی نبض ہے اور دباؤ دے کر آتی ہے تو وہ 6 نمبر ہے، وہ اعصابی غدی ہے ہماری. اور اگر بغیر دباؤ کی آتی ہے تو وہ ہماری اعصابی عضلاتی ہی ہے. اب ایک نبض ہمارے پاس بچ گئی، یہ غدی اعصابی. یہ 5 نمبر نبض جو ہماری ہے، یہ نبض ہمیشہ آپ کو یہ 2 انگلیوں پر ملے گی، ان 2 کے اوپر. یہ 2 کے اوپر آپ کو نبض ملے گی. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری 5 نمبر نبض ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی آپ کو دباؤ میٹر نہیں کرے گا، یہ بغیر دباؤ کے آ رہی ہے یا بغیر دبانے کے ساتھ آ رہی ہے، یہ میٹر نہیں کرے گا. یہ ہماری نبض جو ہے یہ 5 ہی ہے جو ان 2 انگلیوں پر آئے گی. یہ دیکھیں، یہ سینٹر والی 2 انگلیوں پر. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ بھی کچھ نبضیں ہوتی ہیں ان میں. یہ تو کامن طریقہ کار ہے نا ہمارا، جس کو ہم نے سمپلی آپ کو بتایا، میں نے ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو نبض کیسے دیکھنی ہے. اچھا، کچھ نبضیں ایسی بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے نبض پکڑی ہے، آپ نے بارہا کوشش کی ہاتھ دبا کر بغیر دبا کر، آپ نے کوشش کی نبض کو تلاش کرنے کی، آپ کو نبض ملتی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ کو نبض ملے ہی نہ، اصل میں وہ یہ والی غدی عضلاتی نبض ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ حرارت کے بڑھنے سے جو جسم کی اعصابیت ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہم پانی کو اگر تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ چولہے کے اوپر رکھ دیں تو حرارت آہستہ آہستہ وہ جتنا پانی ہے بخارات بن کر وہ اڑا دے گی، اور پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو جو بلڈ ہے بیسیکلی یہ رطوبتیں ہیں. تو جب حرارت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ نبض ختم بھی ہو سکتی ہے. اور اس طرح کے بندے کو اگر آپ اعصابیت دیں گے، 6 نمبر کی چیزیں چند ایک کھلائیں گے تو نبض دوبارہ بحال ہو جائے گی، غدی نبض 4 نمبر کی. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ نبضیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ دیکھیں، اگر آپ کو یہ نبض شہادت والی انگلی پر محسوس ہی نہیں ہوتی، نبض یہ نیچے والی 3 انگلیوں پر آتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بھی غدی نبض ہے. آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا، یہ اوپر والی انگلی پر آپ کو نبض نہیں محسوس ہوئی، نیچے تینوں پر محسوس ہو رہی ہے، یہ غدی نبض ہے. یہ بھی کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ انڈیکیشن اس چیز کی ہے کہ باڈی میں رطوبتیں ختم کر رہی ہے. وہ جو حرارت کی غدی عضلاتی جو نبض ہے، بیسیکلی 75% اس میں حرارت موجود ہے، اور عضلاتی اس کا خشکی بھی اس میں موجود ہے. تو خشکی بھی جو ہے، یہ جو اعصابیت ہے، پانی ہے، اس کو ختم کر رہی ہوتی ہے، اور حرارت بھی. تو بیسیکلی جو حرارت ہے یہ اوپر سے ختم ہونا شروع ہوگی. تو کیا ہوگا کہ اگر یہ نبض آپ کو شہادت والی انگلی پر محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 نمبر نبض ہے، غدی عضلاتی. اچھا، اس سے بھی آگے چلیں، اگر آپ کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتی، یہاں پر یہ جس نیچے والی 2 انگلیاں ان پر آ جاتی ہے، یہ نبض بھی غدی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بھی ہٹ جائیں، اگر آپ کو بس چیچی کے اوپر انگلی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ چیچی والی جو نبض ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں بہت ڈینجرس ہوتی ہے. جب نبض ادھر پہنچ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مریض کے انٹرنل جو آرگن ہے نا، وہ تقریباً اپنا جو ورک ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. تو یہ جو حالت ہوتی ہے نا، یہ بہت مشکل ہوتی ہے. آپ سمجھدار اس بات کو سمجھیں کہ مشکل میں کس لحاظ سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ نبض جو ہے نا، یہ نبض اس سے ہٹ کر بھی دیکھنے کے طریقے میں آپ کو جو پریکٹیکل لائف میں گزرے ہیں کہ غدی نبضیں ہیں. اچھا، ایک نبض ایسی بھی آتی ہے جو آپ کو جسٹ اس سیکنڈ انگلی پر ملے گی، یہ نبض. اچھا، یاد رکھیے گا یہ جو نبض ہے نا، یہ بڑی انگلی پر جو آئے، بس کسی اور پر نہ ملے، یہ نبض ہوتی ہے عضلاتی اعصابی. کیونکہ یہ ویسے بھی 2 انگلیوں پر آتی ہے، شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی پر، یہ 2 انگلیوں پر ہوتی ہے یہ نبض. لیکن اگر یہ اکیلی اس انگل پر بھی آئے نا تو یہ سردی کی تیز ترین نبض ہوتی ہے. یہ جو نبض ہے نا، یہ والی عضلاتی اعصابی، یہ سمجھ لیں کہ اس بندے میں جو ہے نا سردی وہ گھر کا رہ گئی ہے. آپ اس کو چند خوراکیں بھی اگر یہ عضلاتی غدی تحریک کی کچھ دیں، اس میں سے آپ شدید میں سے
مقویات میں سے دے دیں، یا آپ اکثیر میں سے کوئی ایک آدھ خوراک اس کو دے دیں نا جس کی نبض یہاں پر ہو، تو دیکھیے گا کہ اس کی نبض دوبارہ جو ہے نا عضلاتی اعصابی 2 انگلیوں پر بحال ہو جائے گی۔ تو اس کا مقصد یہ بتانے کا ہوا کہ جو یہ انگلی پر بھی نبض ہوتی ہے نا، اصل میں وہ سرد نبض ہوتی ہے۔ جو جی دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا سارا لیکچر جو ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنے ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے چل رہا ہوگا، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے استاد محترم کی بکس بھی ہمارے پاس PDF میں موجود پڑی ہوئی ہیں نعمت طبی فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ اگر کوئی دوست صاحب آپ وہ بھی PDF میں بھی لینا چاہیں تو وہ موسٹ ویلکم، میسیج کر دیں اور آئیں۔ اور اس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو کسی بھی معاملے میں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔